رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اور جاگو میری دنیا کے انسانوں، یہ کام سب کا ہے، دو چار دس کی بات نہیں۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ جدھر سے جی میں آئے تم ادھر سے ہی چلے آنا، محبت کے محل کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، آج کا یہ خوبصورت پروگرام مدرسہ اسلامی عربیہ بحر العلوم کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات بچوں کے پروگرام کو سن رہے ہیں، اور میں بھی جب سے مدرسے میں قدم رنجہ ہوا ہوں، میرے کانوں کی سماعت تک بچوں کے پروگرام کی آواز پہنچ رہی تھی۔ دل خوش ہو رہا تھا، خوشیوں سے لبریز ہو رہا تھا، باغ باں ہو رہا تھا، اور دل سے یہ دعا نکل رہی تھی، یا اللہ مدرسہ ہادہ کے ذمہ داران، اراکین کمیٹی، مدرسے کے محتمم حضرت اقدس مفتی عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے تمام تر اساتذہ کرام، مدرسے کے ذمہ داران کو اللہ اچھی سمجھ دے رہا ہے، اور یہی سمجھ اگر انشاءاللہ مرتے دم تک ان کی رہی تو مدرسہ جس طرح سے ترقی کی جانب گامزن ہے، وہ چاہے تعمیری اعتبار سے ہو، وہ چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو، ہر ایک اعتبار سے اس مدرسے کو ترقی کی جانب گامزن کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ قرآن مقدس کی تلاوت، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر اور مختلف دین کی باتیں سن کر کے جو دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی ہے، میرے بھائیوں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ واقعی یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کسی اور کی نہیں، اللہ کے فضل کے بعد ان مدرسے کی ذمہ داران کی محنتیں ہیں جو اس وقت رنگ لا رہی ہے۔ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مدرسے کے تمام تر ذمہ داران کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین، یقیناً انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل معلوم ہوتی ہے، لمحات انتظار بہت ہی گراں ہوا چاہتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، الانتظار اشد من الموت، مگر اب بحمد اللہ ہمارا اشتیاق و انتظار عرصہ وصل سے ہم آغوش ہے، کہ جن مبارک ساعت و لمحات کے ہم بے صبری سے مشتاق و منتظر تھے، وہ اپنی تمام تر رنگینیوں اور جلوہ باریوں سمیت سایہ فگن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ آج کا یہ محترم بشان اجلاس اپنی انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ آئیے حاضرین، میں چاہتا یہ ہوں بہت جلد اس پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، لیکن مصنفین و مرتبین کے طور طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں اس پروگرام کی صدارت کسی عظیم شخصیت کے سپرد کر دی جائے، چونکہ کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی کانفرنس کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا چاہتی ہے، تاکہ ان کے سایہ عاطفت میں اجلاس بحسن خوب اختتام پذیر ہو سکے۔ تو آئیے، میرا اشارہ کلام اور میری مراد اس عظیم شخصیت کی جانب ہے کہ جس کے دستے تربیت نے ہزاروں سنگ ریزوں کو تراش خراش کر ہیرا اور بے شمار دروں کو رش کے آفتاب بنایا ہو، جس کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کا ایک عالم معترف رہا ہو۔ میری مراد وہ عظیم شخصیت ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہے،
منبع علم و حکمت، سر چشمہ اخلاق و مروت، ذل علم والمرتبت، حضرت اقدس مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند، خلیفہ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی حضرت والا آج کے اس خوبصورت پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام میں سے کوئی نہ کوئی میری اس تحریک کی تائید فرمائیں گے، چونکہ مناسب ہے کہ سب سے پہلے تحریک صدارت ہو، معاً احباب کی جانب سے تائید صدارت ہو۔ آج کے اس خوبصورت اجلاس کی صدارت کا صحرا جس عظیم شخصیت کے سپرد کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اراکین بزم کی جانب سے حضرت دامت برکاتہم کی صدارت کی تائید کرتا ہوں۔ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ آئیے حاضرین محترم، اب میں چاہتا یہ ہوں قرآن مقدس کی تلاوت سے مجلس مبینہ کا آغاز کر لے، جس قرآن کریم کا ہر لفظ مسعود، ہر حرف مبارک، ہر سکون دل آویز، ہر آیت لاجواب، ہر رکوع بے مثال ہوا کرتا ہے، اسی قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس مبینہ کا آغاز کر لیں، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں اس عظیم قاری کو جو فن تجوید کا کہنہ مشاق ہے، جو اپنی زبان کی حلاوت لہجے کے سوز و گداز کے ذریعے کانوں میں رس گھول دیا کرتا ہے۔ میری مراد انتہائی احترام کے ساتھ حضرت اقدس مولانا قاری محمد آفتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو استاذ ہے شعبہ تجوید مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت والا سے گزارش اس تمہید کے ساتھ کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ لوگ تو بہلاتے ہیں دلوں کو گانوں کو سن سن کر، مجھے تو بس قرآن کی تلاوت میں مزہ ملتا ہے۔ حضرت اقدس قاری محمد آفتاب صاحب۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔